ان کے ہاں اصلاح کے 2 طریقے رائج ہیں. آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد. علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے, ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے, جس کو اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے. آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں, آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا, اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا, فائٹ کی اور اس کو بولے نا کیا ہو گیا, ختم کر دیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے, وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا. جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے, محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ, بچہ جیت گیا, آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا. پہلی دفعہ ہی لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوٹ دیا پکڑ کے, بچہ زندگی بھر کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا. شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کر دی, جیسے ویکسین ہے نا کووڈ کی, کورونا کی ویکسین, تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ کے اور آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے. تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا دلوں کا کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, جہنم سے ڈرایا جائے, آگ سے ڈرایا جائے, بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کے قریب جاتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں, خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا. اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے, شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے, لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے گا. خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی. کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا. ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے, ابا سے مار پڑے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی. سمجھتے ہو؟ یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے, یہ دھکے دے کے چلتے رہیں گے, ایک دن بیزار ہو کے بھاگ جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے, وہ کام آپ کے لیے مزیدار ہو جائے. گناہ کبھی اللہ کے خوف سے انسان چھوڑتا ہے, کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے. محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مزیدار ہو جاتا ہے, اس میں دل لگتا ہے انسان کا. حضرت جابر بن عبداللہ جو رو رہے ہیں موت کے وقت کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں, وہ رکھنے ہیں, چاہو ٹینشن سے رکھ لو چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا
ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی. لذت اللہ نے صرف, بولو, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی, جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا, عمل کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں, ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے, آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا وہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو, کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ, پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں, پیسہ, بزنس, خیر خواہی کا جذبہ ہے, اچھے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا, اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں, اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا, تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے, ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے, صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں, دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو, بولو, یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے, بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا, اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت, بولو, حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے, یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا, بولو, ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت, ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا, مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا, اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. کسی نے کہی, میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی, اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی, کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے, کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا, اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی, سمجھ رہے ہیں. خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا, لذت, یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی, یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, نہیں یاد رکھا تو کس کو, پیدا کرنے والے. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا, آپ ان سے کہیں سیپریٹ انتظام کر لو, لڑکیوں کو ادھر کر لو, مردوں کو ادھر کر لو, درمیان میں ایک چادر کھینچ لو, کیا جا رہا ہے, کچھ اس میں پیسے لگتے ہیں زیادہ ہے بھائی, لیکن ایسے مذاق اڑائیں گے آپ کا, ایسے بات کریں گے, ابے یہ مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا, ابے کیا ہو گیا. یار آپ کی نظر میں ہر قانون کی ویلیو ہے,
حکومت نے لا بنایا 10 بجے ہال بند ہو جائیں گے، آپ 10 بجے بتیا بجھاتے پھر رہے ہو. آپ اپنے باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتے شادی میں، اپنے بھائی کو ناراض نہیں دیکھ سکتے. لڑکی والے ہو تو لڑکے والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے، لڑکے والے ہو تو لڑکی والوں کو ناراض نہیں ہونے دو گے. جس خدا نے بنایا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کو دعوت کرنے سے منع بھی نہیں کر رہا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، سب چیزیں حلال کر دی اس نے اس دعوت میں. وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ کیا کر دو، بیچ میں پارٹیشن کر دو. لیکن آپ کے جو نہیں رینگتی، آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. اتنی سی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی درمیان میں کیا کر دو، پارٹیشن کر دو. آپ کہہ رہے ہو نہیں کریں گے. مجھے ایسے موقع پہ شعیب علیہ السلام کا کلام یاد آتا ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لولا رہتک لرجمناکا، تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، ہماری زبان ہی ہے تیری، قوم بھی ایک ہے، اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے. ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈرا رہا ہوں، باتیں خدا کی کر رہا ہوں. تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے. مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ایسا نظر انداز کیا ہے گاڈ کو، اللہ کو، خدا کو، کہ پشت کے پیچھے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 خدا، آرڈر اللہ کا آرڈر. اللہ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں؟ قوم کی وجہ سے. اگر کہہ دیتے کہ اے شعیب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لیے ہم تیری رعایت کر رہے ہیں، قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، تو خوشی ہوتی مجھے. اس اللہ کا تمہاری ڈکشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. آج شادی بیاہ میں دیکھ لینا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. جہاں اللہ کی بات خواتین کو بتاؤ بھائی اسلام میں عورت کے لیے حیا پسندیدہ ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سائیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں، تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں. یہ ٹھیک ہے، چادر کے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے بائکوں میں، تو سمٹ کے بیٹھیں. ابھی ایک برقع آ گیا کسی خاتون کا، بھائی سمٹ کے بیٹھیں، کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں، تاکہ اور چین کور بھی لگائیں بائکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. اتنا مذاق اڑایا. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے. حیا کو، حیا کس میں زیادہ ہے؟ دیکھنے میں کس میں حیا زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مردوں کی طرح بیٹھنے میں، یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں، حیا کس میں نظر آ رہی ہے؟ مگر حیا آج ڈکشنری سے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا، شرم اور حیا کس کا حکم ہے؟ اللہ. تو اس کو کوئی اس پہ جو نہیں رینگتی. مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھی. اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے. آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے. لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیا کے معاملے میں آزاد. قرآن حیا کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب 2 لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لیے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہہ رہے ہیں ان میں ایک لڑکی آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. سینہ تان کے چلنا عورت کے لیے، بیچ روڈ پہ چلنا، یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو، آپ کی مرضی ہے. پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا. آپ اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دو، پھر جو چاہے کرو. ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے، بہت آزادی ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں، جو چاہے کرو، کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے نا، ہومو سیکشولیٹی کو، زنا کو، لڑکیوں سے آپس میں تعلقات، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یہ تو وہ عمل ہے جس سے اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا. جس قوم نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا، خالق کو، خدا کو نکال دیا، وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے، بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے. بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو. تو مت تعریفیں کیا کرو ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراءکم ظہریہ، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے. اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں، تمہارے بچے بھی
ایسے بن جائیں. ان ملکوں میں جائیں, ان کو اتنی آزادی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کریں, اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح شام تعریفیں کیا کرو. بولے بہت اچھے, ماشاء اللہ, ویل ڈن بیٹا, آزاد ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر پانچواں دن, پھر چھٹا دن, تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی, وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے, وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذہب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذہب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذہب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں, چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی ہے. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذہب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے, لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ, دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے, کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا, بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے, روح میں. یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو, کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے, نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, کہیں بھی نہیں دنیا میں کھائے گا. نہ امریکی کھاتے ہیں, نہ جاپانی کھاتے ہیں, نہ چائنیز کھاتے ہیں, نہ ہندو کھاتے ہیں, نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا, ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی, صحت, ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دی. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے, مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا, ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے, اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے, کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے, یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو.
اے اللہ بہت مشکل حکم ہے, پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی, ایام معدودات, پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو, اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں, اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے, 2007 سے لے کے 2021 تک, اب 22 چل رہا ہے نا, یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے, رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہو, سوری ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے الحمدللہ. یہ ایک نشان ہے سوالیہ کھلال کمیٹی پر, سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30, اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے بڑا مسئلہ ہی ہے. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو, کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر کہاں اچھی باتیں چل رہی تھی, پھر یہ بھی کچھ باتیں غلط آ گئی. بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ. اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. آج دنیا میں سارے مسائل ہی کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ ڈاکٹروں کو بھی فری نہ کرایا کرو. ویسے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے. ایکچولی ٹھوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہمیشہ سے صدیوں سے مسلمان روزے رکھتے آئے ہیں, فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی. دیکھو انگریزوں میں ہر وقت کھانے کا دستور ہے, وہ پیٹ بھر کے تمیز سے نہیں کھاتے ہیں. وہ گھر سے نکلیں گے کیک رس تھوڑا سا, جو بھی ان کا کیک رس, تو ہمارا والا تو وہ ہضم بھی نہیں کر سکتے, ان کا جو بھی کیک رس ہوتا ہے. پھر آفس میں گئے کچھ نہ کچھ, پھر وہاں سے نکلے تھوڑا سا کچھ, 24 گھنٹے جگالی. میں نے دیکھا ہے آج ہمارے جو مذہب سے دور, اول تو مذہبی لوگ تو طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, وہ تو 11ویں کے نام پہ, تیجے کے نام پہ, 40ویں. مذہب نام ہی توند بھرنے کا بن گیا ہے. مذہب کے نام پہ ربیع الاول میں حلوے الگ چلیں گے, محرم کے حلیم الگ چلیں گے, اور ابا کے تیجا 40واں برسی, پھر یہ وہ کھاؤ خود پیٹ دیگ بن چکے ہیں کھا کھا کے. اور اس کو نام کیا دیتے ہیں یہ خوب بار بار بتا دوں, کسی کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو بدگمانی جائز نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے بہت بڑے پیٹ, بہت بھاری جسم, کھاتے نہیں ہیں, وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے جن کے وزن زیادہ تھے لیکن کھاتے پیتے کم تھے, تو بدگمانی جائز نہیں ہے. اسلام میں وہ موٹاپا ناپسند ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. بعض دفعہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا, نیچرل ہوتا ہے وہ. تو آج کھانا عبادت بن چکا ہے. اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے, پرہیز کرنا عبادت ہے. کم کھاؤ. آج شادیوں میں بھی عجیب طریقے سے کھانے, پہلے جوس لا کے پکڑا دیں گے. ابے جب جوس پی لیا تو اس کے 15 منٹ بعد کھانا آئے گا, تو آدھی بھوک تو ختم ہو گئی نا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ولیمے میں جانا ہوا, انہوں نے پہلے لا کے نا جوس موس دینا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ پیئیں گے تو بھوک تو لگے گی نہیں. پھر انہوں نے کہا آپ کو نہیں لگے گی, باقی تو سب کو لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت, بوٹیاں. میں سمجھا یہ کھانا ہے, ہم نے بوٹیاں کھا لیں. اب کھانا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی, اس کو بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے. یہ تو میڈیکلی بھی غلط ہے. آپ جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں آپ کا معدہ ایک تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو گلانے کے لیے.
میدا سمجھتا ہے اب کھانا آ رہا ہے, میدا اپنا کام شروع. اب آپ نے 10-15 منٹ کا اسٹاپ لے لیا تو وہ تیزاب تو آپ کے میدے کا بیڑا غرق کر دے گا. دوبارہ تھوڑی میدا تیار ہوگا اس کے لیے. 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, بس کچھ نہیں منہ میں پان رکھ لیں گے. عادت ڈالو اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے سروائیو کرنے کی. رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کھائے پیے بغیر سب کچھ کرو. ہم کچھ جانوروں کی طرح ہر وقت جگالی, ہر وقت گھر میں آتے ہیں فریج میں گھس کے تھوڑا سا یہاں سے دھونے والے نکال لیے. میری تو عادت تھی بچپن میں فریج میں گھستے ہی دودھ سے ملائی نکال کے پی کھا جا, وہ تو اب بھی ہے, وہ عادت تو ہم چھوڑتے نہیں. ملائی ہم جب ہی دیکھتے ہیں گرم گرم ملائی ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو دودھ کی گرم ملائی کھاتے نہیں ہیں, اتنی مزے کی چیز ہے. اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہے آج کل, بچوں کو اس میں سے کیا آ رہی ہوتی ہے, ملائی میں سے. وہ کھائیں گے کریم ڈبے والی جو زہر ہے نا کریم, وہ کھا رہے ہوں گے. دودھ کی جو بھینس کے دودھ کی خوشبودار ملائی, اس سے ان کو کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی. فطرت ہی برباد ہو گئی ہے. تو ہر وقت ملائی کے علاوہ ملائی کھا سکتے ہو کیونکہ میں کھاتا ہوں, باقی ہر وقت کھانا اچھا کام بولو نہیں ہے, بری عادت ہے یہ. رمضان آپ کو یہ ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیٹ کو بھی کیا کرو, آرام. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں, بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے, لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے, تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو. کیونکہ غم تو آئیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی, بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے, خوشی ہے یا نہیں ہے. پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے, خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے, خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا, سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے. ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب, غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا, وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس, سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل, ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشا چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے ہی. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں ان لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتہ چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون۔ اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بھائی؟ دو۔ کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد۔ کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا۔ آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا، کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس کا مطلب برائیاں ہی کر رہا ہوگا، اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون۔ اور اللہ نے کہا الا، خبردار، یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون۔ اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا، خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے، دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں۔ سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے۔ آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں، کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے۔ وہ یار یہ چل کیوں نہیں تھی مارکیٹ میں، کیا خیال ہے بھائی، یہ بک کیوں نہیں رہی، اتنی محنت سے ہم نے لکھی، اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی۔ خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے، یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے، تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے۔ تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو، تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ۔ دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے، یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں۔ دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی۔ مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی۔ حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس چلتا ہوں۔ عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ، جب بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا۔ خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے، اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں، مسلح تلوار لے کے، عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے، مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے، پوری عوام جمع ہو گئی تھی۔ آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں۔ گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو۔ جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے، کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے، حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، پھر کٹیں گے لوگ، مریں گے، نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی، تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، دیر آر 2 types آف ذکر، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے۔ دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں، آپ زنا نہیں کرتے
آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں, دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر, بولو نا, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ, آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے, اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, ہاں بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی نو سائڈ چلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے, لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتی. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی 2 قسمیں, کچھ کام نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح و شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ, مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا. آپ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا,
کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستاں تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کہتا ہے رکھ کے لگا دے ایک چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو, تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کیا کہا بھائی تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ. لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو, وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. کھربوں کھربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں کھربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیا ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے, وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا, کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی؟ بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس نہیں مریں گی, لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی؟
اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا، وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے، لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے، کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان، چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر، اسلام پہ چلے بغیر، شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟